اذان فجر۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر پیارے گھر کے، اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ آپ سب کو اس مقدس جہاں کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور پیارے محبوب کا رضا رسول دکھائے۔ ابھی 2-3 دن کافی زیادہ یواش یہاں پہ رہے گا حرم شریف کے اندر۔ اللہ کرے موسم بھی کافی بہترین بنا ہوا ہے، بارش ہو جائے، موسم جو ہے ٹھنڈا ہو جائے، تقریباً 8:30-9 بجے کافی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یہاں پہ مکہ میں۔ بارش کی ضرورت ہے، دعا کو اللہ پاک جتنا اس دفعہ سوچ رہے تھے اتنا تو نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ ان لمیٹڈ حاجی صاحب آنے تھے۔ پہلے اشرے میں بہت زیادہ حاجی آئے ہیں، دوسرے میں بھی تقریباً 70% آئے، لیکن تیسرے 3 طرف یہ پیلے پیلے براندے ہیں اور انہی براندوں کے اندر ہی کنگ عبدالعزیز گیٹ آتا ہے، باب الفہد گیٹ آتا ہے، باب العمرہ گیٹ۔ یہ رستہ باہر نکلا ہے 6 نمبر امام کے رائٹ سائڈ، یعنی کہ یہ سامنے کنگ فہد گیٹ ہے، 79 نمبر گیٹ، اور یہ ہے 6 نمبر حمام، 6 نمبر حمام کے پیچھے۔ اور یہ عجیبان فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ نیچے کافی زیادہ رش ہے اور سورج سامنے آ رہا ہے، یہ دیکھیں۔ تو جیسے سورج اوپر آئے گا نیچے گراؤنڈ فلور پہ باب العمرہ گیٹ سے اندر انٹر ہوں تو یہ سامنے فرسٹ فلور پہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں، بالکل سامنے خانہ کعبہ شریف، اور یہ فرسٹ فلور پہ یہاں پہ حاجی صاحبان طواف کر، سامنے خانہ کعبہ شریف ہے۔ ماشاءاللہ کافی زیادہ رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ۔ 2:30 ہو رہے ہیں اور یہاں سے نیچے کے مناظر ماشاءاللہ۔ یہ حاجی صاحبان تراویحاں پڑھ کر واپس نکل رہے ہیں دارالتوحید کے سامنے، اور یہاں سے حاجی صاحبان ابھی ہم آ رہے ہیں جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اس جانب سامنے، اور اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے۔ ہر فلور کے اوپر گرین لائٹ لگی ہوتی ہے، ہر فلور کے اوپر، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے۔ یہاں دیکھیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جیسے باہر نکلیں کچھ اس طرح خوبصورت سے مناظر نظر آتے ہیں۔ سامنے کلاک ٹاور، بالکل کلاک ٹاور کے سامنے سے آپ باہر نکلیں گے اور اس طرف عشرے میں تقریباً 4-5 دن یہاں پہ کافی رش رہتا ہے، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات اور 27ویں کو تو پھر ماشاءاللہ یہاں پہ حاجیوں کا سمندر ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں امان اپاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے ممبران چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں۔ الحمدللہ ابھی آئے ہیں ڈیوٹی پہ، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں ڈیوٹی کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف زیارت کرواتا ہوں۔ حاجیوں کی گاڑیاں ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ غزہ پارکنگ کا جو مین رستہ اترتا ہے وہ ہے، اور یہ جتنی بھی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ حاجیوں کی ہیں، جو کہ حاجی صاحبان حرم سے تھوڑا دور رہتے ہیں، جن کو ٹرانسپورٹ کی رائش ملتی ہے وہ ہے۔ لیکن رش جو ہے آج کل ماشاءاللہ کافی نظر آتا ہے۔ 10 تراویحاں جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اور 10 تراویحاں 12 بجے کے بعد، اور جو لاسٹ 10 تراویحاں وہ بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ جو لیبر حرم شریف کے اندر کام کرتی ہے، جو کیمپ سے آتی ہے، آج کل ان کی گاڑیاں یہاں پہ نہیں ہیں، یعنی کہ ان کو چھٹیاں کر دی گئی ہیں۔ یہ جتنی بھی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ٹوٹل حاجیوں کی گاڑیاں ہیں۔ اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے حاجی اس ٹائم حرم شریف کے اندر ہوں گے، یعنی کہ جو جہاں پہ لیبر کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں بھی حاجیوں کی کھڑی ہوئی ہیں، اور اس جانب بھی حاجیوں کی، اور آگے اس طرف بھی حاجیوں کی ہیں۔ یعنی کہ اس ٹائم حرم شریف کے اندر
میکسیمم جو 8 ملین لگ بھگ 8 ملین پکے حاجی ہوں گے، کیونکہ حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کے قریب قریب دیتے ہیں، جیسے کہ چاروں روڈ ہیں، ابراہیم خلیل روڈ، حرم روڈ، جبل کعبہ والی سائڈ آزاد روڈ، ہجرا روڈ۔ ابھی آئے ہیں مسجد حرم کی چھت کے اوپر، اور یہاں سے آپ کو دارالتوحید والی سائڈ دکھاتے ہیں۔ ٹائم 2:30 ہو رہے ہیں، اور یہاں سے نیچے کے مناظر ماشاءاللہ، یہ حاجی صاحبان تراویحاں پڑھ کر واپس نکل رہے ہیں دارالتوحید کے سامنے، اور یہاں سے حاجی صاحبان یعنی کہ جو 74 نمبر گیٹ سے اندر گئے تھے وہ یہاں سے جبل کعبہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ یعنی کہ اب تقریباً جو حاجی صاحبان ہیں وہ 60% واپس جائیں گے اپنے روموں کی جانب جو رات کے یہاں پہ تھے۔ یہ سامنے ابراہیم خلیل روڈ ہے، یہ جبل عمر ابراہیم خلیل روڈ کی جانب جا رہے ہیں حاجی صاحبان، اور کچھ جا رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف۔ ایک روڈ اس طرف جا رہا ہے اور ایک روڈ یہ جا رہا ہے جس طرف یہ بلڈنگ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، اور یہ جو خالی جگہ جہاں پہ جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں۔ اور چھت کے اوپر بھی دکھاتا ہوں آپ کو، اوپر بھی کافی زیادہ رش ہے، اور اب حاجی صاحبان وہ نیچے اتر رہے ہیں، کچھ اس طرف سے جیسے کلاک ٹاور ہے اس طرف سے اتر رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان یہاں سے اتر رہے ہیں۔ اور یہ سامنے زمزم کا کولر پڑا ہوا ہے، اور حاجی صاحبان 72 نمبر گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں نمازی حضرات جنہوں نے تراویحاں پڑھی یہاں پہ، اور یہ خوبصورت مناظر باہر کے ہیں۔ اور ابھی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی طرف لے کے چلتے ہیں، چھت سے خانہ کعبہ شریف دکھاتے ہیں اس طرف سے، یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم رش دیکھیں، نیچے گراؤنڈ فلور پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں، اور فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، چھت پہ، اور ٹاپ چھت پہ بھی، یعنی کہ سب سے اوپر بھی بہت زیادہ رش ہے۔ اور نماز فجر کے بعد حاجی صاحبان پھر آہستہ آہستہ واپس باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، تقریباً 8:30 9 بجے تک رش بہت کم ہو جائے گا۔ لیکن آج موسم ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، یہ دیکھیں گہرے بادل ہیں مکہ کی فضاؤں میں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ کرے بارش آ جائے، موسم بالکل بارش جیسا ہو گیا، بارش جیسے انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور یہ سامنے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ یہ ہے، اور یہ جو بلڈنگ ہے اس کے فرنٹ پہ یعنی کہ نیچے بالکل اس کے سامنے وہاں پہ فری ویل چیئر ملتی ہے عربیہ، یعنی کہ جو ابو جہل حمام ہے اس کے سامنے، اور جو یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ وہاں بھی وہ پہاڑ ہے جہاں پہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اور یہ جو 2 سامنے آپ کو رستے نظر آ رہے ہیں، آج سے 8-10 سال پہلے حاجی صاحبان یہاں سے پیدل مینا مزدلفہ جاتے تھے، لیکن آج کل تو مینا اور مزدلفہ کے سینٹر سے ٹرین گزر رہی ہے، یعنی کہ اس دفعہ 50% جو حاجی صاحبان ہیں وہ ٹرین کی مدد سے گئے ہیں مینا اور مزدلفہ۔ یہ مسجد عبداللہ چھت سے ابھی بھی کافی رش ہے اوپر چھت پہ، لیکن اب حاجی صاحبان آہستہ آہستہ نیچے اتریں گے۔ صبح صبح موسم بہت پیارا بنا ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور بہت ہی زبردست یہاں پہ موسم ہوتا ہے۔ یہاں حاجی صاحبان سرس بلڈنگ پہ جو نمازی حضرات بیٹھے ہوئے یہاں پہ سحری کر رہے ہیں،
ابھی کافی زیادہ رش ہے یہاں پہ. یہ فرسٹ فلور ہے, اس کے اوپر سیکنڈ فلور سیم وہاں پہ بھی حاجی صبان ہے, اور اس کے اوپر تھرڈ فلور ہے, وہاں پہ بھی کافی حاجی صبان موجود ہیں. سحری ٹائم اتنا زیادہ یہاں پتہ نہیں لگتا کہ سحری ہو رہی ہے. افطاری ٹائم سفرے لگتے ہیں یہاں پہ, اور اس لیے اس ٹائم کافی زیادہ یہاں پہ کھانا ہوتا ہے. لیکن ابھی جو ہے نا وہ ان کے ابھی حاجی صبان سحری کر تو رہے ہیں, لیکن اتنا یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ جیسے کہ افطاری ٹائم یہاں پہ سفرے لگتے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں مسجد حرم کی چھت کے اوپر, اور اوپر سے آپ کو اذان فجر سناتے ہیں. اذان فجر ہو رہی. یہاں حاجی صبان جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مسجد عبداللہ کے اندر آرام کر رہے ہیں. اس جانب بھی حاجی صبان اینڈ تک بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس جانب بھی سامنے فرسٹ فلور پورا بھرا ہوا ہے حاجیوں سے جو اعتکاف بیٹھے. لیکن نماز کے بعد یہ نیچے چلے جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ. ابھی آئے نیچے گراؤنڈ فلور پہ, اور موسم دیکھیں ابھی آہستہ آہستہ صاف ہو رہا ہے. اس طرف سے بادل چلے گئے یا پیچھے کچھ نظر آ رہے ہیں. اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی عمرہ کرنا ہے. باب العمرہ گیٹ سے گزریں گے, یعنی کہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے. یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. ہم بھی چلتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ اندر خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں باب العمرہ گیٹ سے گزر کر. باب العمرہ گیٹ سے اندر انٹر ہوں تو یہ سامنے فرسٹ فلور پہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں. بالکل سامنے خانہ کعبہ شریف, اور یہ فرسٹ فلور پہ یہاں پہ حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں. اور یہاں فرسٹ فلور پہ ویل چیئر والے جتنے بھی حاجی صاحبان ہیں یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں, کیونکہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ یہ ویل چیئر پہ آپ طواف نہیں کر سکتے. اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف دکھاتے ہیں. سامنے خانہ کعبہ شریف, کافی رش ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ. یہاں سے حاجی نیچے اتر رہے ہیں کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف. سامنے خانہ کعبہ شریف ہے, یعنی کنگ عبداللہ گیٹ سے آپ نیچے اتریں گے تو کافی تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا. یہاں پہ صفائی چل رہی ہے نیچے جو خانہ کعبہ شریف کے پاس براندے ہیں, نماز ایریا. اور یہی طریقہ کار ہے یہاں پہ جو حرم کے اندر صفائی ہوتی ہے, لال سے رسی پکڑتے ہیں اور اس کے اندر اندر صفائی کرتے ہیں. اور ابھی ہم جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب, انشاءاللہ وہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. اس طرف یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے, اور اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. ابھی پہنچے ہیں خانہ کعبہ شریف میں باب الفتح گیٹ سے, آپ کو یہ خوبصورت مناظر دکھا رہے ہیں. ابھی نیچے سایہ ہے یہ گراؤنڈ فلور پہ, اور نیچے رش بھی کافی زیادہ ہے, ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے. لیکن جیسے ہی سورج جو بلڈنگ سے اوپر آئے گا تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ پھر حاجی کم نظر آئیں گے, زیادہ جو ہے برندوں کے اندر حاجی صاحبان نظر آئیں گے. ابھی حاجی صاحبان وہی یہاں پہ جنہوں نے طواف کرنا ہے. نمازی حضرات جو ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں نماز پڑھنے کے بعد. ابھی تقریباً 11:30-12 بجے حاجی صاحبان آنا شروع ہوں گے دوبارہ نماز ظہر کے لیے. یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کے اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. پیارے محبوب کا صدقہ جتنے بھی مسلمان دنیا میں کسی مشکل میں کسی پریشانی میں, اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو ایک اچھا روزگار عطا فرمائے. جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرمائے. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اس ہاسپٹلوں میں, گھروں میں, اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ, تندرستی و لمبی زندگی عطا فرمائے. جتنے بھی بے روزگار ہیں, جتنے بھی کسی مشکل میں پریشانی میں ہیں, بے اولاد ہیں, اللہ پاک ان سب کو نعمتوں سے نوازے. اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ سونے پاکستان کی بھی خیر فرمائے. اس ٹائم دنیا میں مسلمانوں پہ کافی مشکلات ہے, اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ ان پہ اپنی آسانیاں کرے, مسلمانوں پہ اور مسلمانوں پہ اپنی رحمت عطا فرمائے. ایران کا اپنی غیبی مدد عطا فرمائے اور ایران کو سرخرو کرے. خانہ کعبہ شریف کی طرف 4 راستے آتے ہیں باہر سے. ابراہیم خلیل روڈ ہے, آزاد روڈ ہے جبل کعبہ والی سائڈ, اور حرم روڈ اس طرف غزہ پارکنگ ہے.
अभी 2-3 दिन काफी ज्यादा याश यहाँ पे रहेगा हरम शरीफ के अंदर। अल्लाह करे मौसम भी काफी बेहतरीन बना हुआ है, बारिश हो जाए, मौसम जो है ठंडा हो जाए। तकरीबन 8:30-9 बजे काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे मक्का में। बारिश की जरूरत है, दुआ को अल्लाह पाक बारिश भेजे, अपनी रहमत दे। आगे जो हज आ रहा है वो बहुत गर्मी में आ रहा है, यानी कि वो फुल गर्मी का अरूज होगा जब यहाँ पे हज ज्यादा होना है। तो अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह, वो आसानियाँ करने वाला है। जितने भी रास्ते हैं इस टाइम, यानी कि जो भी लास्ट अशरा चल रहा है, जितने भी रास्ते हैं उन पे बहुत ज्यादा रश है, बहुत ही ज्यादा रश है। यानी कि जितना इस दफा सोच रहे थे उतना तो नहीं है, क्योंकि इस दफा अनलिमिटेड हाजी साहब आने थे। पहले अशरे में बहुत ज्यादा हाजी आए हैं, दूसरे में भी तकरीबन 70% आए, लेकिन तीसरे में बहुत कम हो गया, जुबान नहीं आए। उनकी वजह आप जानते ही हैं, ये जंग वाला जो मसला बन गया, इसी की वजह से। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका यहाँ पे जितने भी हाजी आए हुए हैं, इनकी आमद का, इनकी मांगी दुआओं का सदका अल्लाह पाक इंशाल्लाह आसानियाँ करेगा ईरान के लिए। अल्लाह पाक ईरान की अपनी गैबी मदद अता फरमाएगा। इस टाइम अकेला ईरान ही खड़ा हुआ है जो कि यहूद का सामना कर रहा है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह फतह देगा ईरान को, ईरान के मुसलमानों की अल्लाह पाक मदद करेगा। अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान हैं, बाकी जितने ममालिक हैं, अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे कि वो उन मुसलमानों की मदद करे, और जो कुफार है उनको तबाह बर्बाद करे। अल्लाह पाक दुनिया में इसकी मिसाल हो, मुसलमानों के साथ जंग नहीं करनी है, नहीं लड़ाई करनी है। अल्लाह पाक नबी का सदका अपनी गैबी मदद अता फरमाए कि अल्लाह पाक ईरान के हाथों ही यूरोप को, जो इसराइल है, अमेरिका है, उनको तबाह बर्बाद करे। यहाँ पे बहुत सारे हाजी हैं जो कि यहाँ पे दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआएं कबूल फरमाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ईरान को सुरखरू करेगा। दुआ गाऊं ईरान के लिए, ईरान के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के लिए। अल्लाह पाक फ़लस्तीन को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को बैतुल मक़दस दोबारा अता फरमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों की हुकूमत करे, फिर से फ़लस्तीन जो है वो आबाद हो इंशाल्लाह। 3 तरफ ये पीले पीले बरामदे हैं, और इन्हीं बरामदों के अंदर ही किंग अब्दुल अजीज गेट आता है, बाबल फहद गेट आता है, बाबल उमरा गेट, किंग अब्दुल्ला गेट, और जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ ये बाबल फतह गेट है। और इस जानिब जिससे ये वाइट दीवार है, इस जानिब सफ़ा मरवा है, ये ग्रीन लाइट सामने, ये जो हजर असवद है उसकी निशानदेही है, और दूसरी निशान ये है कि जिस तरह ये ग्रीन लाइट इसी जानिब सफ़ा मरवा है। काफ़ी आइसमान यहाँ पे आते हैं, तुमको नहीं पता चलता, जैसा कि अभी रश है कि तवाफ कहाँ से शुरू होना है, सफ़ा मरवा के लिए कहाँ से निकलना है। तो ये जिस तरफ मैं खाना काबा शरीफ के दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, नहीं जिस तरफ खाना काबा शरीफ का दरवाज़ा जो कम साइड इस तरफ से हजरी असवद है, यानी कि वहीं से पहला चक्कर शुरू होता है। निशान पे ये ग्रीन लाइट है जो दीवार के साथ लगी हुई है, और यहीं से पहला चक्कर शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। इस तरह 7 चक्कर यहाँ पे लगाने, 7 चक्कर लगाने के बाद फिर आपने इस तरफ निकलना है, जिस तरह मकाम इब्राहिम में खाना काबा शरीफ के दरवाजे के सामने मकाम इब्राहिम है, और सामने इस तरफ यहाँ पे आपने 2 नवाफिल अदा करने, और 2 नवाफिल अदा करने के बाद 2 रास्ते निकलते हैं सफ़ा मरवा की जानिब, एक ग्रीन लाइट के लेफ्ट साइड से बिल्कुल करीब, और एक यहाँ पे ये पीले बरामदे ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप जिस तरफ ग्रीन लाइट है उसके करीब से गुजरते हैं तो आप सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, जब आप सफ़ा मरवा तो कर सकते हैं, लेकिन सफ़ा मरवा पहाड़ी की ज़ियारत नहीं कर सकते। और अगर आप इस रास्ते से बाहर निकलते हैं जो ये पीले बरामदे जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं इसके सामने, वहाँ से तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, जहाँ पे आप सफ़ा मरवा पहाड़ी की ज़ियारत भी कर सकते हैं और आप सफ़ा मरवा भी कर सकते हैं। मरवा पहाड़ी पे आपका आखिरी चक्कर होगा, यानी कि आप सफ़ा की तरफ से पहला चक्कर शुरू करेंगे तो 7वां चक्कर आपका मरवा पहाड़ी पे होगा, जो आइसबान मोहब्बत जिन पार्किंग, यानी कि जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है उस तरफ रहते हैं, उनको करीब है कि आप मरवा पहाड़ी से रास्ता निकलता है, वहीं से बाहर निकल जाएं। ज़्यादा पार्किंग में या मोबाइल जिन पार्किंग में जो रहते हैं, जिनकी गाड़ियाँ उधर है, और जो हाजी सबान इब्राहिम खलील रोड पे, जहाद रोड पे रहते हैं, या जिनकी पार्किंग आज़ाद पार्किंग है या जबले काबा वाली साइड है, तो उसको क्लॉक टावर की तरफ से घूम के आना होगा नॉर्मल दिनों में। यानी जब जैसे अभी रमज़ान है तो रमज़ान में हज में तो आप यहीं से यानी कि मरवा पहाड़ी से अंदर आएँ,
اندر آنے کے بعد باب العمرہ گیٹ سے باہر نکل جائیں. اور یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو اس پیارے گھر میں دعاؤں میں یاد کرتا ہوں. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں. ابھی یہ جا رہے ہیں صفائی کرنے کے لیے. خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے یعنی کہ یہاں پہ نیچے صفائی کریں گے. یہ گاڑیوں کی مدد سے رسی پکڑی، رسی کے اندر یہ گاڑیاں اور یہ صفائی کرنے والے خطیب میں صفائی کریں گے. جو خانہ کعبہ شریف کا یہ گراؤنڈ فلور ہے نیچے والا، یہ ٹوٹل صفائی کریں گے. تقریباً 8-10 گاڑیاں اور ساتھ یہ برش والے ہیں، ساتھ یہ بوکٹ پکڑی ہوئی ہے، کچرا وغیرہ ہوگا اس کے اندر رکھیں گے. اور یہاں پہ ماشاءاللہ صفائی کرنے کا بہت انتظام ہے، بہت ہی زبردست ہے. یہ لال کلر کی رسی اس کے اندر جہاں بھی حرم شریف کے اندر یا باہر جہاں بھی صفائی کرنی ہے اسی طرح اس کے اندر کرنی ہے. اور جہاں صفائی ہوئی تھی اس سے آگے پھر وہ اتنا دائرہ اور بنا لیتے ہیں. ایسے کر کے یہ اندر باہر کی ٹوٹل صفائی کرتے ہیں، چاہے گراؤنڈ فلور ہو، چاہے روف ہو، چاہے حرم شریف کا باہر والا سیر ہو، کہیں بھی. اور میں ہوں ابھی باب الفتح گیٹ میں، اور یہاں سے نکلتے ہیں باہر. آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. یہاں سے باہر نکلیں گے. ابھی یہاں سے آپ کو فرسٹ فلور سے خانہ کعبہ شریف یاد کراتے ہیں. یہ حاجی صبحان اوپر طواف کر رہے ہیں کافی تعداد میں. یہاں پہ حاجی صبحان اوپر آ گئے. اب جو سورج ہے وہ بلڈنگوں سے اوپر آ گیا ہے، اور ابھی نیچے خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ دھوپ ہوگی، یعنی کہ آستے آستے دھوپ کی شدت میں اضافہ ہوگا. اور جو حاجی صاحبان ہیں وہ زیادہ سائے میں ہی طواف کریں گے، یعنی کوشش کریں گے وہ سائے پہ آئیں اور برآمدوں کے اندر طواف کریں. نیچے وہی حاجی صاحبان رہیں گے جو ینگ ہیں زیادہ تر، کیونکہ نیچے کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے تو پھر گرمی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بزرگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو اسی لیے پھر حاجی صاحبان اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں. نیچے ویسے بھی جیسے گرمی زیادہ ہوگی تو جو یہاں پہ سیکورٹی اہلکار ہوتے ہیں وہ کافی خیال رکھتے ہیں اس چیز کا کہ حاجیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی تو وہ نیچے رش کم ہونے دیتے ہیں، اوپر ہی حاجیوں کو زیادہ رکھتے ہیں. اور اس جانب خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ حاجی صاحبان فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں، اور یہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ ماشاءاللہ نیچے کافی زیادہ رش ہے. اور سورج سامنے آ رہا ہے، یہ دیکھیں. تو جیسے سورج اوپر آئے گا نیچے گراؤنڈ فلور پہ گرمی کافی زیادہ ہو جائے گی، تو یہ جو بزرگ حاجی ہیں وہ کوشش کریں گے اوپر آ جائیں گے فرسٹ فلور پہ. یہاں پہ جو سیکورٹی وہ بھی کافی خیال رکھتی ہے، یعنی کہ جیسے گرمی زیادہ ہوگی تو اندر حاجی صاحبان جو ہے وہ مقدار سے تھوڑے کم ہی جانے دیں گے، یعنی کہ حاجیوں کو دھکے نہ لگیں، اندر کوئی زیادہ مشکل نہ ہو. اس لیے فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ، اوپر جہاں جہاں سایہ، جہاں برآمدے، وہاں پہ زیادہ حاجی صاحبان طواف کریں گے. اور میں ابھی بالکل حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں جس سے حتیم ہے. اور کچھ بھائیوں کے میسج آئے تھے کہ حتیم کے اندر نوافل پڑھنے کا ٹائم، ابھی تو حتیم جو ہے اس کے اندر کوئی نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے یعنی کہ آف ہے، نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے. اسی لیے شاید بند ہوگا، یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس تو کافی یعنی کہ رستے ہوتے ہیں، لیکن ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کیوں بند ہے. حتیم کے اندر آج کل نوافل نہیں پڑھنے دے رہے ہیں. نائٹ کو بھی دیکھا یہاں پہ تو کوئی نوافل نہیں پڑھ رہے تھے، اور ابھی بھی یعنی کہ ڈیلی آتا ہوں، ڈیلی یہاں پہ دیکھتا ہوں، ڈیلی آپ کو زیادہ کرواتا ہوں خانہ کعبہ شریف کی. جو حتیم کے اندر نوافل ہیں وہ آج کل نہیں پڑھ رہے، ان کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے. ممکن رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر سے اوپن کر دیں گے. اور ابھی چلتے ہیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکلیں گے، یعنی کہ جو 3 نمبر حمام کے سامنے اس طرف سے. اور انشاءاللہ آج آپ کو گیٹوں کے بارے میں بتاؤں گا، جتنے بھی گیٹ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے حاجی صاحبان کپڑوں میں گزر سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے حاجی صاحبان احرام میں گزر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ بتائیں گے کون سا روڈ ہے جو کون سے گیٹ کے قریب ہے، یعنی کہ جو مین گیٹ آتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. ابھی ہم آ رہے ہیں جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اس جانب سامنے، اور اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے. ہر فلور کے اوپر گرین لائٹ لگی ہوتی ہے، ہر فلور کے اوپر گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، روف تک لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو حجر اسود کے بالکل سامنے ہے. اور دوسری نشاندہی کہ وہ صفا مروہ کی جانب ہے. اور اس طرف سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. یہاں دیکھیں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جیسے باہر نکلیں کچھ اس طرح خوبصورت سے مناظر نظر آتے ہیں. سامنے کلاک ٹاور، بالکل کلاک ٹاور کے سامنے سے آپ باہر نکلیں گے، اور اس طرف یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ 3 نمبر حمام ہے، آزاد روڈ والی سائڈ. اور اس جانب سامنے 4 نمبر حمام ہے، یعنی کہ جو عورتوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی رستہ باہر نکل رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب.
ये रास्ता जो 4 नंबर हमाम के लेफ्ट साइड पे निकलता है, ये इब्राहिम खलील रोड की तरफ जा रहा है, जो हाई सुबान किंग अब्दुल अजीज गेट से निकलती हैं। और जो 3 नंबर हमाम के लेफ्ट साइड से बाहर जाएंगे वो जाएंगे आजाद रोड पे, यानी कि जो हाई सुबान किंग अब्दुल अजीज गेट से बाहर निकलेंगे उनके लिए दोनों रास्ते करीब हैं। और ये हाजी सुबान जा रहे हैं किंग अब्दुल अजीज गेट से खाना काबा शरीफ की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे। ये हाजी सुबान कुछ निकल रहे हैं जिस तरफ गदा पार्किंग उस जानिब, और ज्यादा जो हाजी सुबान इस तरफ निकलते हैं वो आजाद रोड की जानिब जा रहे हैं। और इस जानिब जो जा रहे हैं जो तवाफ करने वाले हैं वो जाएंगे कुछ किंग फहद गेट से जो 79 नंबर गेट है, और कुछ जा रहे हैं किंग अब्दुल अजीज गेट से। और जो बाहर निकलने वाले हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ, उनको ये रास्ता बहुत करीब है, ये जो 4 नंबर हमाम के साथ खुला हुआ है। जो 84 नंबर गेट है, जितना भी सारी अफ्तारी का सामान आता है, यानी कि जैसे कि अभी अफ्तारी का सामान अभी से आना शुरू हो गया, तो वो 84 नंबर गेट से जाएगा। 84 नंबर गेट जो है वो एक ऐसा रास्ता है जो कि पूरी मस्जिद के अंदर घूमता है, तो इसीलिए जो अभी से अफ्तारी का सामान आ रहा है तो टोटल 84 नंबर गेट से दाखिल करेंगे। शहरी का सामान भी ऐसे ही 84 नंबर गेट से लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो रास्ता बनाया हुआ है वो माशाल्लाह यानी कि राइट साइड से पूरी मस्जिद के अंदर घूमता है, यानी कि ये मस्जिद की राइट साइड है, यहाँ से पूरी मस्जिद के अंदर जहाँ जहाँ सफरा लगाओ वहाँ वो आराम से जो रेडी होती है जिसके ऊपर वो रख के लेके आते हैं वो इजीली चली जाती है। और यहाँ भी देखें जैसे अंदर खाना काबा शरीफ ग्राउंड फ्लोर पे सफाई हो रही थी वैसे सेम यहाँ भी हो रही है 8 नंबर इमाम के सामने, यानी कि मस्जिद हराम के 97-98 नंबर गेट के सामने है। 8 नंबर जो मर्दों के लिए और ये 4 नंबर है ये औरतों के लिए। और ये रास्ता बाहर निकलता है इब्राहिम खलील रोड की जानिब, यानी कि आप इब्राहिम खलील रोड के आपकी रहायश है, यानी उस तरफ बाहर निकलना है तो यही निशानदेही। ये 4 नंबर इमाम इस तरफ है, और ये क्लॉक टावर इस जानिब, ये ATMs है, और यहाँ से रास्ता बाहर निकल रहा है। आप इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आ रहे हैं तो ये पहला रास्ता इंटर होता है, आपने बाहर निकलना है तो ये मस्जिद हराम के 88 नंबर गेट के बिल्कुल सामने 4 नंबर हमाम भी निशानदेही है, और ये जो ATM है ये निशानदेही है, यहाँ से आप इंटर हो सकते हैं। सामने मस्जिद हराम का 88 नंबर गेट है। बहुत सारी मालूमात देता हूँ मैं मेरे लोगों के अंदर, जितने भी रास्ते हैं, जितने खाना काबा शरीफ की तरफ गेट जाते हैं, जो बाहर निकलते हैं गेट, बाहर वाले रोड, पार्किंग, यही मालूमात होती है हाजियों की सहूलत के लिए। मेरे ज्यादा जो लोग हैं, ये रास्ता बाहर निकला है 6 नंबर इमाम के राइट साइड से किंग अब्दुल अजीज गेट की जानिब, यानी कि ये सामने किंग फहद गेट है 79 नंबर गेट, और ये है 6 नंबर हमाम। 6 नंबर हमाम के पीछे अगर आपके पास कोई सामान है, कोई बैग वगैरह, तो आप जमा करवा सकते हैं बिल्कुल 6 नंबर हमाम के 6 और 7 के सेंटर में। 6 के बिल्कुल पीछे वहाँ पे लगेज स्टोरेज सेंटर है, वहाँ पे आप सामान जमा करा सकते हैं। अभी से अफ्तारी का सामान आना शुरू हो गया है, ये देखिए सामने रेडी के ऊपर रख के लेके जा रहे हैं। ये जाएगा 84 नंबर गेट से मस्जिद के अंदर। ये पीछे देखें बैग उठाए हुए हैं सारी के सामान, अफ्तारी के सामान के, और बिल्कुल सामने ये 74 नंबर गेट है। जो भी इस बार यहाँ से अंदर जाता है वो जाएगा मस्जिद हरम के 2nd फ्लोर पे। अभी देखें रश बहुत कम हो गया है, यानी कि सुबह सुबह यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज्यादा रश था। अभी देखें ये जबले उमर वाली साइड, यानी कि इब्राहिम खलील रोड की तरफ रास्ता बाहर निकलता है, और ये गाड़ियां खड़ी है जो यहाँ पे सफाई करती हैं हरम के बाहर वाले सीन में। टोटल अभी ये खड़ी हुई हैं, यानी कि अभी रश थोड़ा बहुत है, तकरीबन जैसे रश कम होगा तो यहाँ से ये गाड़ियां निकाल कर यहाँ पूरा सेम सफाई करेंगे, बाहर वाला जितना भी है सफाई करने के बाद फिर से वहीं खड़ी कर देंगे। और ये सफाई का सिलसिला 24 घंटे चलता रहता है, कभी बाहर वाले सेन में तो कभी अंदर वाले सेन में। यानी जैसे भी मैंने आपको दिखाया खाना काबा शरीफ के ग्राउंड फ्लोर पे, तो लाल रस्सी पकड़ी उसके अंदर 8-10 मशीनें और 7 सफाई करने वाले वो गए हैं। पहले वो हतीम के अंदर सफाई करेंगे और उसके बाद खाना काबा शरीफ का जो चारों साइड बाहर वाली वो सफाई करेंगे। तो इसी तरह चारों तरफ 24 घंटे सफाई का सिलसिला चलता रहता है डे नाइट। और यहाँ पे करीब तरीन ये भी है, यानी कि 74 नंबर गेट से आप बाहर निकले 74 नंबर गेट से तो जबले उमर वाली साइड पे यहाँ से गाड़ी मिल जाती है टैक्सी। आपने मस्जिद ऐशा जाना हो, मस्जिद जराना जाना हो या मक्का के अंदर कहीं भी जाना हो तो यहाँ से टैक्सियाँ मिल जाती हैं।
اور یہ حاجی صاحب نکل رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ. جبل کعبہ کی یہ بہت بڑی نشاندہی ہے یہ بلڈنگ. اور یہ 8 نمبر حمام مردوں کے لیے، یعنی کہ یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے. پہلا واش روم 7 نمبر اس طرف شوٹر کے ساتھ ہے عورتوں کے لیے، اور یہ 8 نمبر ہے مردوں کے لیے. اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ جو گاڑیاں ان کے اوپر کسی نے طواف کرنا ہو، جیسے فیملی ہو 8-10 لوگ ہو تو ان کے لیے یہ گاڑی ہے. ویل چیئر اسی کے اندر کھڑی ہیں، یہیں سے مل جاتی ہیں جبل کعبہ والی سائڈ. جو سامنے شوٹر ہے، شوٹر کے سامنے سے یعنی جو 7 نمبر حمام ہے اس سے فرنٹ سے، وہاں سے بھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی طواف کرنا ہے. اور جو حاجی صاحبان اس طرف سے آ رہے ہیں وہ 114 نمبر گیٹ کے اس طرف سے جا رہے ہیں جبل باب العمرہ گیٹ کی جانب. یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے. اور جو حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں یعنی اس طرف سے، ان کے لیے یہ بالکل سیدھا رستہ ہے. یہ یہاں سے جا رہے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے. حاجی صاحبان غزہ پارکنگ طرف سے آ رہے ہیں جو ابھی آئے ہیں طواف کے لیے یعنی عمرہ کے لیے. اور یہ جائیں گے کچھ باب العمرہ گیٹ کی جانب، اور کچھ حاجی صاحبان جائیں گے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب. انشاءاللہ ہاں موسم جو ہے ابھی بھی کافی بہترین بنا ہوا ہے، یعنی کہ بادل گئے تھے دوبارہ پھر واپس لوٹے ہیں، اور ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی. امید ہے کہ انشاءاللہ بارش آئے گی شام تک. دیکھیں نیٹ پہ تو شو کر رہا ہے شام کو بارش ہوگی 8:30 پونے 9 بجے تک، لیکن آگے اللہ کی مرضی. اور یہ جو سلسلہ ہے اسی طرح چلتا رہے گا. آج رش کافی زیادہ ہوگا، یعنی کہ رات جو ہے وہ 29 کی ہے، آخری عشرے میں تقریباً 4-5 دن یہاں پہ کافی رش رہتا ہے. 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات اور 27ویں کو تو پھر ماشاءاللہ یہاں پہ حاجیوں کا سمندر ہوتا ہے. اور 29 کی رات کو بھی کافی زیادہ رش ہوتا ہے، یعنی جیسے آج 29 کی رات ہے تو یعنی کہ 28 روزہ آج ہے، رات جو ہے وہ 29 کی ہے. آج بھی رش کافی زیادہ ہوگا یہاں پہ. 2 روڈوں پہ بہت زیادہ رش رہتا ہے، ایک یہ سائڈ یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے وہ سائڈ، اور ایک ابراہیم خلیل روڈ پر، کیونکہ وہاں بہت قریب رش ہے حاجیوں کے لیے. تو ان 2 روڈوں پہ ہمیشہ سب سے زیادہ رش رہتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آزاد روڈ، اور چوتھے نمبر پہ جبل کعبہ والی سائڈ. ابھی دیکھیں جو حاجی صاحبان حرم روڈ پہ رہتے ہیں وہ اس طرف سے آ رہے ہیں یہ دیوار کے ساتھ ساتھ، اور جو حاجی صاحبان گاڑیوں کی مدد سے پارکنگ میں آئے ہیں وہ اس طرف سے آ رہے ہیں. جو سامنے پارکنگ ہے اور اس طرف سے آ رہے ہیں، اس طرف حرم روڈ والے جس طرح مسجد جن ہے، جنت المالا قبرستان ہے، جو اس طرف سے آ رہے ہیں. چلو ویو دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے آج کا. آج گرمی کی شدت میں بہت کمی ہے، یعنی کہ آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور جو سورج ہے وہ کبھی بادلوں کے اندر اور کبھی باہر، لیکن باہر بھی آ رہا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہیں جو نیچے چمک ہوتی ہے دھوپ کی وہ نظر نہیں آ رہی. اور یہ قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان حرم شریف طرف، خانہ کعبہ شریف طرف آ رہے ہیں. یہ رستہ جو ہے یہ پرماننٹ کھلا ہوا ہے. حاجی صاحبان جو باہر نکلتے ہیں مروہ پہاڑی سے، یعنی کہ جو طواف کر کے واپس اپنے روموں کی جانب نکلتے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب، یہ رستہ ان کے لیے کہ یہ نشاندہیاں جہاں جہاں گاڑیاں جس ہوٹل کھڑی ہوئی ہیں. یہ حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں جو یہاں پہ ملاوی والی سائڈ پہ یعنی قریب رہتے ہیں، یا جن کی گاڑیاں یہاں سامنے کھڑی ہیں جہاں پہ بلادن کی جو عوام یہاں پہ کام کرتی ہے، وہاں پارکنگ میں جہاں پہ بلادن کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں وہاں پہ، کیونکہ آج کل بلادن کی گاڑیاں یہاں پہ نہیں آ رہی ہیں کمپنی والی، ان کو چھٹیاں ہو گئی ہیں نارمل جتنے بھی ہیں، تو اسی لیے تیسری پارکنگ جو بلادن کی ہے وہ بھی اب حاجیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.